دوسرا، اولاد کی تربیت جو ہے وہ کی جاتی ہے، پھر وہ اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارتے ہیں، اور اس زندگی کی انسان کے اپنے لیے، اس کے بچوں کے لیے، ہر شخص جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے ایک انتہا ہے، فنا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو انسان جنت میں جاتا ہے۔ تو جہاں اس اچھی تربیت کے دنیاوی فوائد ہیں اور ہوں گے، کیا اس کا آخرت میں بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے؟ مثلاً نیک والدین اور نیک اولاد جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک نیک بندہ، خدا تعالیٰ کا متقی بندہ، خدا تعالیٰ اس کی 7 پشتوں تک اس کا خیال رکھتا ہے دنیا میں۔ تو جس کا خیال خدا تعالیٰ 7 پشتوں تک دنیا میں رکھے، آخرت میں اس کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اور قرآن کریم نے اس بارے میں بڑی واضح تعلیم دی ہے، اور بہت واضح طور پہ بتایا کہ وہاں پہ کیا کیفیت ہوگی، اور وہ بڑا ہی دلچسپ ہے منظر۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، 2 قسم کے گروہ ہیں، ایک کو ان کے الٹے ہاتھ میں ان کا حساب نامہ دیا جا رہا ہے، دوسری گروہ وہ ہے جن کو سیدھے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کو ان کے داہنے ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے گی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ہلکا پھلکا ان کا حساب ہوگا، اور وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے اہل خانہ میں جائے گا اور بڑا خوش جائے گا۔ تو بڑی واضح تعلیم ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہوں گے، خوش ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، اور خدا تعالیٰ کی حمد کے گن گا رہے ہوں گے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ہم وازواجہم علی الارائک متکئون، کہ وہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے، یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی ہے وہاں بیٹھ کے تو گاؤ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ آسانی کی زندگی ہوگی، خوشی کی زندگی ہوگی۔ ایک آیت، چند آیات کا مجموعہ وہ اس سے بھی واضح ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض شرائط بھی بتائیں کہ کیا کیفیت کیا ہوگی۔ سورۃ طور کی آیات ہیں، فرمایا کہ والذین آمنوا وتبعتہم ذریتہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی جو اولادیں ہیں انہوں نے ان کی پیروی کی، مخالفت نہیں کی، کیا ہوگا؟ وتبعتہم ذریتہم بایمان، ایمان کی حالت میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی جو نسلیں ہیں وہ بھی ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ کیفیت ہے کہ اگر ان میں سے بعض کے اعمال اگر کم بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو ملا جلا کے برابر کر کے تو ان سب کو اکٹھا رکھے گا وہاں پہ۔ تو ایک بڑا زبردست ایک منظر ابھرتا ہے کہ سب لوگ ہیں وہاں پہ اکٹھے، اور فرمایا کہ وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے اعمال میں سے کم نہیں کیا جائے گا، بڑھا کے دیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اس کے بعد پھر جو آتا ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ غلمان کی بجائے ولدان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور یہ سورۃ دہر کی آیت ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست نکتہ یہاں سے بیان کیا۔ یہاں پہ حضور فرماتے ہیں کہ ولدان جو ہے وہ ولد اور ولید کی جمع ہے، تو وہاں پہ غلمان کا پہلے لفظ استعمال کیا تھا، یہاں پہ ولدان کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ وہ ہوں گے ان کے بچے ہی اصل میں، لیکن جب غلمان کا لفظ استعمال کیا تو وہ ان کی جو کیفیت ہے اور ان کا جو حسن ہے اور ان کی جو قوت ہے وہ اس کی طرف اصل میں اشارہ تھا۔ اور یہاں پہ دوسری آیت میں دوسرے الفاظ رکھ کے یہ بتایا کہ وہ ہیں ان کے بچے ہی، وہ ان کی اولاد ہے، ان کی ذریت ہے جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملائے ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نیک لوگ ہیں اور ان کی اولادیں بھی آگے نیک ہیں، اور ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا، ایمان کی اگر یعنی اعمال کی اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کا سلوک کرتے ہوئے اکٹھا رکھے گا، اور وہ آپس میں خوشی کے ساتھ ملیں گے۔ اور اس کی علامت دنیا میں جو ہے وہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی
کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیاوی زندگی میں بڑا خوف سے اور تقوی سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کی بنیاد تربیت کی تقوی کے اوپر ہے، خدا تعالیٰ سے ڈر کے اوپر وہ اگر بنیاد رکھتے ہیں اپنی زندگی کی، تو یہاں پہ بھی وہ خوش ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، ایمان کی جو نعمت ہے ان کو نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھے رکھے گا، اور سرور کی کیفیت اور خدا تعالیٰ کی حمد کے ترانے کی کیفیت وہ وہاں پہ بھی ان کو جو اعلیٰ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے گا۔ یہ ہر دو جہانوں میں اس کا فائدہ ہے، اور اگر انسان کو، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے پاس ہو، اور تو اس خواہش کو عملی رنگ میں پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وگرنہ اس کو اپنے جانے کی تو یہ ہوگی تسلی، اگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن اگر بچوں کی وہ تربیت نہیں ہے تو پھر اس طرح وہ ساتھ ہونا اس کیفیت میں وہ مشکل ہوگا۔ اس لیے جیسے آپ نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی بیان فرمایا کہ اگر دونوں ایمانی اور عملی لحاظ سے ایک جیسے ہوں تو پھر وہاں بھی وہ مصاحبت جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوگی۔ اس میں اگر حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی مضمون بیان کیا ہے کہ اس میں جس میں کہا نا کہ جس کے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے رحم کا سلوک کرتے ہوئے ان کے والدین کو جنت میں ان سے ملا دیتا ہے۔ اس میں بعض شارحین نے یہ تشریح کہ ہم کی جو ضمیر ہے وہ دراصل بچوں کی طرف ہے، کہ اس دنیا میں بھی بچے اپنے والدین سے جلدی جدا ہو کے چلے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ انہیں جدا نہیں رکھے گا، تو ان بچوں پہ رحم کرتے ہوئے ان کے والدین کو ان کے ساتھ ملا دے گا۔ تو وہ جو بات آپ نے کی کہ اگر ان کے اعمال ایک جیسے ہوں گے تو ملنے کا فائدہ ہے، اگر برے اعمال ہیں تو جہنم میں ملیں تو کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی رحمت تو یہی ہے نا کہ جنت میں وہ والدین ملیں، جس طرح دوسا نے قرآن کریم کی ساری آیات بیان کی کہ سکون اور آرام تو وہی ہے کہ جنت میں بچے اور والدین مل جائیں، اس کے ساتھ ہوں، اس کے پاس ہوں۔ جیسے اس نے علیہ السلام فرمایا یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ سبھی کا، جب آوے وقت میری واپسی کا۔ تو مطمئن تو انسان اور اس کی روح جو ہے نفس مطمئنہ تو اسی وقت حاصل ہوگا، کیونکہ قرآن کریم صرف انسان کی اپنی جو ہے وہ نہیں، قرآن کریم کا حکم کو انفسکم و اہلیکم نار، کہ خود کو بھی اور اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو یعنی ان کی جنت کے لیے خود کوشش کرو، دعائیں کرو، جو ہے وہ اس کے لیے ذرائع اختیار کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ سب کو ان چیزوں میں شامل کر لیتا ہے اور ڈھانپ لیتا ہے۔